اور پروردگار جو ہے اس مہینے میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ اچھا پڑھ دیجئے، فاتحہ بھی پڑھ دیجیے ایک بار، ہے نا۔ روزہ ووزہ بھول جائے تو پھر ہے نا سوچتے ہیں کہ مجلسیں سب بیکار ہو گئی۔ پڑھ دیجئے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر۔ عباس فاطمہ بنت ابرار حسین سید علی مہدی ابن محمد حسنین، ہے نا۔ پڑھ دیجئے ایک صلوات۔ تو یہ جو ہے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ پروردگار جو ہے اس مہینے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور تمام جو ہے نعمتیں ہیں پروردگار کی، تمام نعمتیں انسان جو ہے دعا کر رہا ہے۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ جو ایام گزر گئے ہیں یعنی دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں نا، وہ بھی ایام ہے نا گزر رہے ہیں، تو پھر جو ہے ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی تمام نعمتیں ہیں نا، اور یہ بھی ہے نا سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان اس قابل ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز جو ہے باجماعت پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، تو یہ سب جو ہے نا پروردگار کی ایک نعمتیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ پروردگار کا شکر بجا لائے نا، ورنہ جو ہے بہت سے ہیں بیچارے مجبور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہے نا، بہت سے جو ہے ہیں مثلا چاہتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھے لیکن مجبور ہے، نہیں چل سکتے، نہیں گھر سے نکل سکتے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے یہ نعمتیں ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ پروردگار کا شکر بجا لائے۔ تو یہ جو ایام گزر گئے نا، انسان نے اس سے استفادہ کیا نا، جو ایام گزر گئے نا دعاؤں کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے نہ ہو نا، ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے یہ ایام گزرتے گزرتے جو ہے اسی طریقے سے ہو کہ جس طریقے سے انسان جو ہے اس سے پہلے ایام میں دنوں میں تھا نا۔ جیسا کہ ملتا ہے نا کہ ایک بادشاہ تھا اپنے محل میں بیٹھا ہوا اشعار پڑھ رہا تھا، اس قسم کا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے نا، سب دولت وغیرہ سب موجود ہے، اس طریقے اشعار پڑھ رہا تھا نا۔ تو اتفاق سے جو ہے ایک فقیر گزرا ادھر سے، درویش گزرا، تو اس نے وہیں سے آواز دی ہے نا، ارے کہ تمہارے پاس تو سب ہے لیکن جو ہے ہماری بھی فکر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تمام دولت ہے لیکن جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تو ایک فقیر ہیں۔ تو اب جیسے ہی بادشاہ نے آواز سنا تو کہا کہ ایسا کرو، اسے روکو اور اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دو۔ جب یہ کہا کہ دامن کو اشرفیوں سے بھر دو تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس لباس ہی نہیں ہے تو کیا دامن بھریں گے نا، اشرفیوں سے پہننے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے تو دامن کیسے بھریں گے۔ پھر کہا اسے لباس دو، بہترین لباس دیا گیا۔ اب لباس دیا، اس کے بعد جو اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دیا گیا، پھر جو ہے 2-3 دن کے بعد پھر جو ہے وہیں سے گزرا کہ ہم فقیر ہیں یہ۔ تو پھر جو ہے بادشاہ نے وزیر کو بلایا، کہا کہ ابھی تو 2 دن پہلے جو ہے اسے دیا تھا وہی ہے، کہاں ابھی 2 دن پہلے دیا تھا، یہ جو ہے پھر وہی آ گیا۔ پوچھا کیا کیا، کہا سب خرچ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کی مثال جو ہے نا چھلنی کی جیسے ہے نا، کہ لہٰذا جو ہے نا اب اسے جو ہے نہ دیا جائے، اس کے پاس جو ہے نا تمام چیزیں مثلا دولت دی گئی لیکن اس نے جو ہے قدر نہیں کیا چھلنی کی طرح۔ تو اسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے، پروردگار کی تمام نعمتیں جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، پروردگار جو ہے دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ ان تمام نعمتوں کو ہم جو ہے چند لمحے میں ضائع کر دے کہ مثلا جو ہے غیبت کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے۔ دیکھیں جب انسان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کا قدر نہیں کرتا ہے نا، انسان جو ہے
اس کا قدر نہیں کرتا. مثلا مثال کے طور پہ جو ہے مسجد تک آ سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, اس وقت جو ہے اسے یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دیا کہ ہم یہاں تک آ سکے. لیکن یہی نعمت جو ہے سلب ہو جائے ہے نا, جب بیٹ پہ پڑ جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا. پڑھیے صلوات محمد. تو یہ نہ سوچیے گا مثلا استغفر اللہ ڈانٹ اٹھ رہے ہیں, یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے اندر تھوڑا جوش پیدا ہو جائے, تھوڑا آپ بھی حرکت میں رہے. اور کیا ہے نا, روزہ سوچ پڑھیے صلوات پڑھیے. آ جائیے مول صاحب, آگے آ جائیے ہے نا, آ جائیے. تو انسان کے پاس نعمت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان قدر نہیں کرتا. یا تمثیل ایک ہے نا کہ ایک مچھلی نے یہ کہا کہ یہ کیا انسانی زندگی ہے, یہ انسان پانی پانی کرتا ہے. کیوں؟ مچھلی پانی میں تھی, کبھی پانی سے باہر نکلی ہی نہیں, تو اسے معلوم ہی نہیں کہ پانی ہے نا کی قدر کیا ہے. وہ بھی تعجب کہ کیسا انسان ہے کہ پانی کے لیے جو ہے نا تڑپتا ہے, اور پانی ہے تو زندگی ہے نا, پانی ہے تو سب کچھ ہے, اور پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کبھی جو ہے دیکھا ہی نہیں نا سورج کی تپش ہے نا, پانی سے باہر وہ بھی جو ہے کیا پانی پانی یہ کیے رہتے. اتفاق سے جو ہے ایک تلاطم آیا, اور مچھلی جو ہے پانی سے باہر نکلی. اب جب ریت پہ آئی تڑپنے لگی, تب کا ہاں پڑھیے صلوات. سمجھے آپ کہ پانی جو ہے کسے کہتے ہیں ہے نا. تو جب تک پانی میں تھی اس وقت تک جو ہے نا اسے احساس نہیں تھا, لیکن جب پانی سے باہر نکلی, جب نعمت نا چھین لی گئی تب معلوم ہوا. تو اسی طریقے سے پروردگار کے جو تمام نعمتیں ہیں, انسان کو یہ چاہیے کہ پروردگار کا شکر بجا لائے ہے نا, شکر بجا لائے کہ پروردگار نے یہ توفیق دیا ہے کہ انسان جو ہے روزہ رکھ رہا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا توبہ اور استغفار کر رہا ہے نا. اور صرف جو ہے اگر اس پہ انسان غور کر لے تو سمجھ لیجئے, چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے الحمدللہ بھی کہہ دے تو گویا کہ یہ جو ہے نا شکر بجا لایا نا. جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہا تھا نا کہ موسیٰ تھوڑا شکر میں اضافہ کرو. تو جناب موسیٰ نے کہا, یعنی جناب موسیٰ شکر کرتے تھے تھوڑا اور زیادہ. تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تیرے کس کس نعمتوں کا شکر بجا لائے ہیں, کس کس نعمتوں کا, عقل دیا, آنکھیں دی, دل دیا, دماغ دیا, تمام چیز. اب قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ تم نے ہماری نعمتوں کو پہچان لیا, لہذا تم نے شکر ادا. پڑھیے صلوات. تو بہرحال کہ انسان جو ہے چند لمحے میں ہے یعنی معلوم ہوا کہ نیکی کرتا ہے اور چند لمحے میں وہ نیکی جو ہے ضائع ہو جاتا ہے. مثلا جو ہے سب سے عام مثال لے لیا جائے, زیادہ گہرائی اور دقیق میں نہیں جانا ہے. مثلا جو ہے انسان نے غیبت کر دیا ہے نا, غیبت کیا, معلوم یہ ہوا کہ آج کل تو بہت سہولت ہے غیبت کا, کوئی بھی نہ ملے تب بھی ہو جائے گا, ہے نا, ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. پڑھیے صلوات. تو سب واضح ہو گیا, زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, اس لیے کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. تو مختصر یہ کہ انسان جو ہے نا غیبت کر لیا, جیسا کہ رسول اسلام کے زمانے میں ایک شخص آیا نا, بیٹیاں روزے سے تھی, کہا نہیں روزے سے نہیں ہے, کہا طے کرو, تو گوشت کا لوتھڑا نکلا ہے, گوشت کا لوتھڑا. یعنی بتایا کہ یہ جو ہے نا ہمسایہ کی پڑوسی کی جو ہے یہ غیبت کر رہی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا اگر جو ہے غیبت کر رہا ہے تو دیکھیے وہ تو الگ چیز ہے کہ اس کا روزہ تو چلیے ہو گیا, روزہ ہو گیا, لیکن جو ہے کما حق ہو ہے نا, خاص کا روزہ نہیں ہے کہ جو ہے عوام کا روزہ ہے, اس طریقے سے کہ جس طریقے سے انسان جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہے. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت سے کرتے ہیں کہ ایک شخص نے چوتھے امام سے کہا کہ مولا فلاں شخص جو ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو امام نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو تمہیں کیا ضرورت تھی, ہے نا, تم نے تو ایک یہ کہ اس کی ہم نشانی کا بھی خیال نہیں کیا ہے نا, ہمارے بھی حق کو مجروح کیا, اور روز قیامت جو ہے ہم سے ملاقات ہونی تھی, ہے نا, روز قیامت جو ہے ملاقات ہوتی, لیکن جو ہے تمہیں کیا ضرورت ہے نا کہ تم نے جو ہے ہم سے بیان کیا ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے نا انسان جو ہے غیبت کر رہا ہے تو گویا کہ اس کی نفس کو مجروح کر رہا ہے, نفس کو مجروح کر رہا ہے.
یا مثلا خود ایک صحابی تھا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ بیٹھا ہوا دوسرے صحابی سے جو ہے ایک صحابی کی برائی کرنے لگا، تو دوسرے صحابیوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم اس سے بتائیں گے، تم اس کے خلاف جو ہے نا اس طریقے سے بول رہے ہو، لہٰذا جو اچھا غیبت کر رہا ہے یہ کمزوری کی دلیل ہے، سامنے کچھ کر ہی نہیں پاتا، پیٹھے جو ہے بات بناتا ہے نا، ہمت ہی نہیں ہے سامنے آنے کی، تو پیٹھ پیچھے جو ہے خالی وہ جو ہے برائی کرے گا اور کچھ نہیں، یا خود جو ہے وہ اپنے عیب کو تلاش کرتا ہے۔ تو بہت سو کی تو زندگی اسی میں نکل جاتی ہے نا، 10 منٹ عبادت کرتے 4 گھنٹہ غیبت کرتے ہیں۔ تعجب نہ کیا کیجئے، صلوات پڑھیے۔ تو برائی کیا ہے نا ایک شخص سے، غیبت کیا، تو کہا کہ ہم جو ہے بتا دیں گے اس سے۔ اب جو ہے وہ ملا، اس سے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ تمہاری برائی کر رہا تھا، ایسے کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، ہم رسول اسلام کے پاس جائیں گے۔ آیا رسول اسلام کے بعد، سنیے گا بہت دقیق واقعہ ہے نا، رسول اسلام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول فلاں شخص جو ہے ہماری غیبت کر رہا تھا، برا بھلا کر رہا۔ رسول اسلام نے کہا بلاؤ اسے۔ وہ شخص آیا، جب آیا تو رسول اسلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کون سی دشمنی ہے تم سے؟ دیکھیے جب دشمنی ہو یا کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، تو انسان جو ہے نا برائی کرنے لگتا ہے نا، غیبت کرتا ہے، اچھی چیز بھی جو ہے اس سے برا لگتا ہے بہرحال۔ تو کہا کون سی دشمنی ہے تمہیں اس سے کہ جو اس کی برائی کر رہے، تو کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول صرف جو ہے یہ واجب نماز پڑھتا ہے، ہم تو پڑوسی ہیں اس کی، ہمسایہ ہے نا، ہمیں معلوم ہے یہ جو ہے مستحبات نماز پڑھتا ہی نہیں، صرف جو ہے واجبات ادا کرتا ہے۔ تو جس کی شکایت کی تھی اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس سے پوچھیے کہ کیا مثلا بغیر وضو کے ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے نا، رکوع کی جگہ سجدہ، سجدے کی جگہ رکوع ہے نا، اس طریقے سے مثلا جو ہے ہم نے غلط کیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر رسول اسلام نے کہا تو پھر کیوں اس کی بات کر رہے ہو تم؟ تو پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صرف جو ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے نا، یعنی مستحبات روزہ نہیں رکھتا۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول پوچھیے کہ کیا مثلا جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں تو دیگر برائی بھی کرتے ہیں، یا روزہ رکھ کے دن میں مثلا پانی پی لیتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں، یا مغرب سے پہلے ہم روزہ کھول لیتے؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر رسول اسلام نے کہا پھر کیوں اس کی غیبت کرتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول جو ہے صرف جو ہے یہ واجب زکوٰۃ دیتا ہے نا، دیگر جو ہے انفاق خیرات جو ہے وہ کرتا ہی نہیں۔ تو پھر اس نے کہا جس کی شکایت کی، کہا کہ اے اللہ کے رسول پوچھئے کہ مثلا کیا ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو خراب چیز دیتے ہیں، خراب گندم یا گھن لگا ہوا یا سڑا ہوا، کیا اس طریقے سے ہم دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب رسول اسلام غضبناک ہوئے، رسول اسلام کھڑے ہو گئے۔ رسول اسلام نے کہا کہ تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ، جس کی تم برائی کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ پڑھیے سوال۔ تو دیکھیں معاشرے کے لیے صحیح اور سالم بہترین معاشرے کے لیے جس طریقے سے تمام ہے نا یہ اعضاء جو ہے ایک بدن کا جز ہے نا، تمام انگلی یہ تمام چیزیں جو ہے، دیکھیں جس طریقے سے اگر آپ کیا ہے حویلی بنائیں، بنگلہ بنائیں، قلعہ بنائیں، تو اس کے لیے اینٹ جو اینٹ ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اینٹ پہ اینٹ ہے نا، ساتھ میں اینٹ پہ اینٹ ہو، جب ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ہے نا ملی ہوئی ہو، چپکی ہوئی ہے، تب جا کے جو ہے گھر بنتا ہے، بنگلہ بنتا ہے، محل بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ہے نا صحیح معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی طریقے سے ہے، یعنی جب تک جو ہے انسان اس کے نفس کو مجرور نہیں کرے گا تو پھر وہ جو ہے صحیح اور سالم معاشرین اگر جو ہے نا غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب اس کا نفس کو مجروح کر رہا ہے تو پھر صحیح اور سالم جو ہے معاشرہ نہیں ہوگا ہے نا۔ لہٰذا جو ہے انسان مثلا غیبت کرنا ہے نا، مثلا جو ہے چغل خوری کرنا ہے نا، چغل خوری کرنا جو ہے، اسی لیے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ہے بدبخت ہے نا کہ جو اپنے ہے نا دوست بھائی کی چغل خوری کرے ہے نا، کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ ہے نا وہ اگر کر رہا ہے بادشاہ کے پاس تو اس کے لیے بھی ہے نا ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے نا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
فرمایا، اس نے کہا کہ مولا فلاں شخص جو ہے وہ آپ کی برائی کر رہا ہے، فلاں شخص جو ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس نے چھٹے امام سے کہا، تو امام نے کہا کہ دیکھو اس نے جو ہے بہت دقیق بات کہہ رہے ہیں یہ بھی ہے نا، اس نے جو ہے تیر ہماری طرف چلایا تھا لیکن وہ تیر آیا نہیں، لیکن اس تیر کو تم نے پہنچا دیا۔ پڑھیے صلوات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے تمام برائیوں سے، یعنی یہ حرام ہے غیبت کرنا، تمام جو ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اس مہینے میں اگر انسان جو ہے مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے، دعا کرے، ہے نا، تو پھر پروردگار جو ہے اسے معاف کر دیتا ہے، اس کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا۔ پہلے ہی جو ہے نا، پہلے ہی پروردگار نے جو ہے آگاہ کر دیا ہے نا، آگاہ کر دیا کہ دیکھو اس مہینے میں اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اگر جو ہے توبہ اور استغفار کرو گے تو ہم تمہیں جو ہے معاف کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیں گے، مٹا دیں گے، ختم ہو جائے گا تمہارا گناہ، اور دعا کرو گے تو ہم جو ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو حکم تھا، بس آخری بات ہے نا، اشارہ کر دیں کہ جو جناب یونس علیہ السلام کا جو واقعات ہے نا، کہ اب آپ دیکھیں کہ جو حکم ہوا عذاب آئے گا، جناب یونس علیہ السلام جو ہے شہر سے چلے گئے تھے، ہے نا، بستی چھوڑ کر، آبادی بڑا محنت کیا ہے 30 سال تک، لیکن جو ہے کوئی ایمان ہی نہیں لایا۔ 2 لائے، تنخواہ طبیل، ایک عالم تھا ایک عابد، بس 2 ہی ایمان لائے، ہے نا۔ جب 2 ایمان لائے تو اب یہ ہوا کہ بدعا کریں، اور جو عالم تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں گے تو فوراً اللہ قبول کر لے گا۔ جو عابد تھا کہہ رہا نہیں کریے، بس کریے بہت ہو گیا، ہے نا، یہ جو ہے نا ایسے ہی ہیں، ان کے لیے بس بدعا ہی چاہیے، ہے نا۔ جو عابد تھا کہہ رہا تھا آپ جو ہے کریں گے تو فوراً جو ہے دعا قبول ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عالم تھا وہ جو ہے قوم کو بچا رہا تھا، جو مومن تھا یعنی عابد تھا بس یہ چاہ رہا تھا کہ جو گناہ کیا اس کی سزا مل جائے، سزا ملنی چاہیے۔ تو بہرحال اس کو مختصر کرتے ہیں کہ دیکھیے حکم ہو گیا تھا عذاب آئے گا، اور معلوم یہ ہوا کہ جب جو عالم تھا وہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی یہ مسئلہ ہے، ایسا کرو کہ سب جو ہے دعا کے لیے نکل جائے، سب توبہ اور استغفار کریں۔ یہاں تک کہ جو بچے تھے ماں کے گوشت سے جدا کیا، جانور کے بچے جو ہے وہ ماں سے جدا کیا نا، انسان کے بچے جو ہے وہ تڑپ رہے تھے، جانور کے بچے وہ بھی بلک رہے تھے سب، اور اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیا نا، آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹل گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا صدق کے دل سے دعا کرے، توبہ اور استغفار کرے، تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹل جائے گا۔ لیکن یہی جناب یونس جو مچھلی کے شکم میں تھے اور جب باہر نکلے، پروردگار نے کدو کا درخت ہے نا، کدو کا درخت تھا، اسی کے نیچے آرام کرتے تھے، استراحت کرتے تھے، ہے نا، بدن سرد ایک دم کمزور ہو گئے تھے، لیکن اس کے سائے میں آرام کیا، استراحت کیا تو صحت مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے ٹہلنے لگے تو کیا دیکھا کہ درخت خشک ہو گیا، بڑا غمگین ہوئے۔ جب غمگین ہوئے قدرت کی آواز آئی کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ پروردگار ہم اس کے نیچے استراحت کرتے تھے، آرام کرتے تھے، کہا لگایا نہیں تھا، نہ پانی دیا، نہ اسے اگایا، نہ اس کی حفاظت کیا، نا، اور صرف جو ہے استراحت کیا اور یہ خشک ہو گیا تو غمگین ہو گئے۔ اور ہمارے بندوں کے لیے ہے نا جو بد دعا کیا تو اس کے بارے میں تم نے نہیں سوچا ہے نا، جو کہ تم نے خلق نہیں کیا، تم نے پیدا نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، پروردگار جو ارحم الراحمین ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے دیکھیں لاکھ گناہ گار ہے انسان، لیکن اتنا تو نہیں ہے نا۔ جناب حور علیہ السلام نے جام فرش پہ ہاتھ ڈالے تھے، لیکن جیسے ہی امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، کہا مولا میں خطا کار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ حر ہم نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں ایک
بنی ہاشم اصحاب سب شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا۔ امام حسین نے سدا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، میدان میں آئے، کہا لم تنظرونی الی ولدی کیف یتلظی من العطش، اے دشمنوں تم دیکھتے نہیں کہ میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، جب میدان میں آئے، حملہ کا تیر چلا، دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، شیعوں کو کس وقت یاد کیا کہ جب علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے تو کہا کہ اے میرے شیعوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے علی اصغر کے لیے پانی کا کیسے سوال کر رہے تھے۔ جب امام حسین نے ننھی سی قبر بنائی، یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ جب امام حسین نے ننھی سی قبر بنائی تو کہا اے میرے شیعوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو پھر تم دیکھتے کہ چاند سے چہرے پہ ہم نے خاک اس طریقے سے پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ان میں شفا عاجل عنایت فرما، جو لا اولاد